بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعدکم علی بعد کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہماری اس عہد کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو تقسیم کر لیا ہے۔ عبادات کو ہم دین سمجھتے ہیں اور معاملات دنیا کو ہم اس سے الگ کر کے اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ عبادات فرائض ضروری ہیں، عبادات کا حاصل تعلق باللہ ہے، اور عبادات اس لیے ضروری ہیں کہ بندے کی اللہ کریم سے اس طرح کی آشنائی ہو کہ وہ امور دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت کرے۔ قرآن حکیم نے جو فلسفہ سمجھایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ عبادات جو ہیں بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہیں۔ گویا عبادات ایک ایسی کیفیت عطا کرتی ہیں کہ جب امور دنیا میں ہم جاتے ہیں تو انہیں اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بجا لاتے ہیں۔ تو اگر دنیا کو الگ کر لیں تو باقی دین میں رہ کیا جاتا ہے؟ اصل امتحان تو یہی ہے بندے کا کہ وہ دنیا کے کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، شیطان کے کہنے پہ کرتا ہے، یا اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اپنی مرضی تو ہمارا خیال ہوتا ہے، اصل میں دعوت دینے والی دو ہی ہستیاں ہیں، یا اللہ کا رسول ہے جو حق کی دعوت دیتے ہیں، دوسری طاقت طاغوت اور شیاطین ہیں جو برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک دو میں سے ایک کی دعوت قبول کرتا ہے۔ اگر امور دنیا کو شیطان کے حوالے کر دیں تو باقی دین کیا بچتا ہے؟ پھر ہر معاشرے کی ایک تہذیب ہوتی ہے، معاشرت ہوتی ہے، زندہ رہنے کا، تعلقات کا، میل جول کا ایک انداز ہوتا ہے، اور یہ جو معاشرت ہے یا جسے آپ تہذیب بھی کہتے ہیں، یہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے بننے یا بگڑنے کی۔
معاشرے جب بگڑتے ہیں تو خانگی امور، روزمرہ کے معمولات، میاں بیوی کے تعلقات، اولاد اور والدین کے تعلقات بنیاد بنتے ہیں. یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور پوری عملی زندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح معاشرے جب سنورتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ابتدا ہوتی ہے، اور اللہ کے جو بندے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خوبصورت طریقے سے نبھاتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام بھی بڑے اچھے طریقے اور سلیقے سے کرتے ہیں. قرآن حکیم نے یہاں اسے خانگی اور گھریلو زندگی سے شروع فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. آپ کے ملازم یا غلام اور لونڈیاں، گھروں میں کام کرنے والے لوگ، یا وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، چھوٹے بچے، وہ ہر کمرے میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. گھریلو ملازم بھی ہر کمرے میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں جن میں وہ بلا اجازت کسی کمرے میں داخل نہ ہوں. ہر گھر کے رہنے والوں کا 2 طرح کا ہوتا ہے. وقت کا مصرف 2 طرح سے کرتے ہیں. کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں سب گھر والے مل بیٹھتے ہیں، مل کر کھانا کھا لیتے ہیں، مل کر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں ہوتا ہے، جو اس کا ذاتی وقت ہوتا ہے. وہاں وہ تھوڑا سا آسودہ تن ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. تو فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں جس میں گھر میں کام کرنے والے خدام بھی یا چھوٹے بچے بھی اجازت لے کر یا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ کر اندر داخل ہوں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے جب لوگ اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں وضو کرنے کی، لباس پہننے کی بدلتے ہیں، سونے والا لباس اتار کر دوسرا پہنتے ہیں، تو اس وقت کسی ملازم کو یا چھوٹے بچے کو بھی بلا اجازت اندر جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور دوپہر کو جب آپ کمروں میں آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بھی یہ پابندی ہونی چاہیے. کوئی ملازم یا کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت پوچھ لے، کیونکہ آدمی زائد کپڑے، زائد لباس اتار دیتا ہے، بے تکلف بیٹھا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد. بے تکلف ایک دوسرے کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، حتیٰ کہ گھر کے ملازموں کو بھی بلا تکلف یا بلا اجازت اندر نہیں جانا چاہیے. یہ چھوٹے بچے جو ہر طرف دوڑتے بھاگتے پھرتے ہوتے ہیں، انہیں بھی اس کا پابند کیا جائے کہ ان اوقات میں یہ بندے کے خالص ذاتی اوقات ہوتے ہیں. وہ آرام کر رہا ہوتا ہے، یہ فالتو لباس اتار دیتا ہے، بے تکلفی سے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس میں مداخلت نہ کی جائے. ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات جو ہیں تمہارے پردے کے ہیں، یعنی یہ تمہارے ذاتی اوقات ہیں، جسے وہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں پرائیویٹ ٹائم ہے. یہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لباس بندہ منتخب کرتا ہے، اتارتا ہے، پہنتا ہے. تو ان 3 اوقات میں، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جب آدمی لباس بدل رہا ہوتا ہے تو کمرے میں جانے کی اجازت لی جانی چاہیے، بغیر اجازت کوئی نہ جائے.
لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم۔ اس کے علاوہ جو اوقات ہیں اس میں ایک دوسرے کے کمرے میں کوئی آتا جاتا ہے یا حال پوچھتا ہے یا بچے جاتے ہیں یا ملازم جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے ہی سے متعلق ہو، تمہارا ایک دوسرے سے رشتہ ہے، تعلق ہے، پھر کام کاج کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا ربط ہے۔ کوئی ملازم جاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کھانا لے جاتا ہے، یا کوئی اور کام کرتا ہے گھر کا، یا بچے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ 3 اوقات فجر کی نماز سے قبل جب آدمی بیدار ہوتا ہے، دوپہر کو جب آرام کر رہا ہوتا ہے، یا عشاء کے بعد، یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ یہ بندے کی بالکل ذاتی ہیں اور کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ کریم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے امور میں بھی تمہاری رہنمائی فرماتے ہیں اور واضح آیات نازل فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اس لیے کہ اللہ کریم ہر چیز جانتے بھی ہیں اور وہ دانا تر ہیں۔ جو حکم ان کا ہوتا ہے وہی صحیح ہے اور وہی عقل اور انسانی زندگی کی ضروریات کے مطابق بھی ہے۔ تو قرآن کریم نے معاشرت یا تہذیب کی بنیاد گھروں سے رکھی ہے، بچوں اور ملازموں سے رکھی ہے کہ ہر ایک کو ایک دائرہ تہذیب کے اندر رہنا ہوگا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور بچے بھی جب بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو پھر ان پر وہی قانون لاگو ہوگا جو گھر کے دوسرے بڑوں پر لاگو ہوتا ہے۔ جس طرح دوسرے بڑے اطلاع کر کے اجازت لے کر ایک کے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بھی پھر بڑوں کی طرح اجازت لے کر آئے جائیں گے۔ یعنی چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، تو ان 3 اوقات میں وہ اجازت لیں گے، باقی وہ آ جا سکتے ہیں۔ لیکن جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر وہ بلا اجازت نہیں آئے جائیں گے، بلکہ جس طرح ان سے پہلے بڑے ایک دوسرے سے اجازت لے کر دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اللہ کریم اس طرح واضح احکام بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، وہ خالق ہیں انسان کے، اس کے مزاج کے، اس کی ضروریات کے، اس کی ضروریات کو بھی جانتے ہیں، اس کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، اس کی خواہشات کو بھی جانتے ہیں، اس کے تعلقات کو بھی جانتے ہیں، اور وہ دانا تر ہیں، حکیم ہیں۔ ان کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور یہی بنیاد بنتی ہے انسانی کردار کی۔ گھروں سے، بچپن سے، ماں کی گود سے، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ماں کی گود سب سے بڑا مدرسہ ہے، تو اس کے مطابق قرآن حکیم نے بچپن سے جوانی اور بڑوں کے لیے گھر کے اندر، 4 دیواری کے اندر کے آداب متعین فرما دیے۔ اب ظاہر ہے جو فرد 4 دیواری کے اندر یا ذاتی کمروں کے اندر آداب کا اور تہذیب کا اور ضابطے کا خیال رکھتا ہے، وہ جب گھر سے باہر جائے گا تو بے مہار نہیں ہوگا، وہ خیال رکھے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو تہذیب کی ابتدا گھر سے، بچپن سے اور بنیادی باتوں سے ہوتی ہے۔ دوسرا قاعدہ ایک ارشاد فرمایا، والقواعد من النساء اللتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ
وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ عورتوں پر پردہ لازم ہے، سر ڈھانپ کے رکھیں، زینت چھپا کر رکھیں سوائے خامند کے یا والد کے یا خامند کے والد کے یا بہن پر، محرمات کے علاوہ زینت کا اظہار نہ کریں۔ لیکن اب تو چونکہ عہد ہی بدل گیا ہے، اب تو خواتین کی اکثریت زینت کرتے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ اسلام اس کی سختی سے تردید فرماتا ہے، اس سے سختی سے منع کرتا ہے کہ خاتون کی زینت اس کا خامن دیکھ سکتا ہے یا محرمات جو ہیں، جو رشتے حرمت کے ہیں، ورنہ عام آدمی کے سامنے وہ زینت کا اظہار نہ کرے۔ یا فرمایا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو نکاح کی عمر سے گزر جاتی ہیں، بزرگ ہو جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، تو وہ اگر اوپر کی چادر وغیرہ یا جو لباس پردے کے لیے لیا جاتا ہے وہ اگر اتار بھی دیں نہ بھی کریں تو خیر ہے۔ یعنی جو خواتین جوان ہیں، نکاح کی عمر میں ہیں، شادی شدہ بھی ہیں تو جوان ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنا پردہ قائم رکھیں۔ جو خواتین بڑھاپے کی طرف چلی گئیں اور انہیں نکاح کی آرزو نہ رہی، اگر وہ زائد لباس اتار بھی دیں یا سر ننگا کر کے بیٹھ جاتی ہیں گھر میں یا چادر پردے والی اتار دیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک شرط ہے، غیر متبرجات بزینہ۔ وہ بڑی بوڑھیاں بھی زینت کا جو ہے اشتہار نہ بنے، یعنی وہ بھی سرخی پاؤڈر لگا کر اور زیور ویور پہن کر چادر اتار کر نہ بیٹھیں، وہ بھی اپنا زیب و زینت کسی پہ ظاہر نہ کریں۔ تب وہ چادر یا پردہ اتار کے بھی گھر کے اندر يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ پردہ نہ اتاریں تو بہتر ہے، یعنی انہیں تھوڑی سی سہولت دے دی کہ ایسی بزرگ خواتین جو نکاح کی عمر سے گزر جاتی ہیں اگر وہ پردہ یا زائد چادر وغیرہ اتار بھی دیتی ہیں تو خیر ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ چادر اتار کے اور بڑے زیور پہن کے بناؤ سنگار کر کے سرخی پاؤڈر لگا کے بیٹھی، اگر ایسا ہے تو پھر پردے میں ہی بہتر ہے۔ ایسا نہیں بھی ہے تو اگر وہ چادر نہیں اتارتی اور پردے میں رہتی ہیں تو یہ بہرحال بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کریم ہر بات کو سنتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، انسانی مزاج کو، اس کی سوچوں کو، اس کے خیالات کو، اس کے کردار کو، اور اس کی سوچوں اور اس کے کردار کے نتیجے میں آگے جو باتیں نکلتی ہیں اور جو کام ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کریم سب سے واقف ہے اور داناتر ہیں، اس لیے اللہ کریم جو حکم دیتے ہیں وہی بہترین راہ حیات ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم۔ ایک اور بڑی ضروری بات کی طرف توجہ دلائی، معاشرے میں کچھ لوگ معذور ہو جاتے ہیں، کوئی اندھا ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، کسی کو اور کوئی ایسا مرض لگ جاتا ہے، تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے، ایک کوٹھڑی دے دی جاتی ہے، وہاں ان کا کھانا پانی پہنچا دیا جاتا ہے، کوئی بڑا اچھا ان سے حسن سلوک بھی کرے تو وہاں انہیں اچھا کھانا پانی دوا دے دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ جب تم مل جل کر کھانا کھاتے ہو
تو گھر میں اگر کوئی اندھا ہے، بوڑھا ہے یا لنگڑا ہے یا بیمار ہے تو اسے بھی شامل کر لیا کرو اجتماعی اس کھانے میں۔ یہ نہیں کہ اس بابے کو کوٹھڑی میں جا کر کھانا پکڑا دیا اور آپ فارغ ہو گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسے بھی اپنی محفل میں، اپنے کھانے میں، اپنے اجتماع میں شریک کر لو۔ وہ بھی کسی سے بات کرے گا، کسی کی سنے گا، اس کا بھی دکھ کم ہو جائے گا۔ پھر اسے بھی یہ ہوگا کہ میں بھی اس گھر کا ایک فرد ہوں، میری بھی کوئی اہمیت ہے۔ آپ اگر گھر کے فرد کو، والد ہے، چچا ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کوئی معذور ہے، بیمار ہے، اندھا ہو گیا ہے، اسے ایک کمرے میں آپ جتنی بھی خدمت کرتے رہیں، جب اسے اپنے آپ کے ساتھ ملائیں گے نہیں، اپنے اجتماع میں نہیں بٹھائیں گے، خاندان کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، تو پھر وہ محسوس کرے گا کہ مجھے تو رد کر دیا گیا ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو اس کی دلجوئی بھی کی جانی چاہیے۔ گھروں میں اگر کوئی معذور لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ان کی نظریں جاتی رہی ہیں، یا وہ چل پھر نہیں سکتے یا بیمار ہیں، تو انہیں بھی پکڑ کر اٹھا کر اپنے دسترخوان پہ لے آؤ۔ کبھی گھر والوں کے ساتھ مل کر باتیں کریں، سب کے ساتھ مل کر بیٹھیں، مل کر کھائیں پئیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم گھروں میں مل کر کھانا کھاؤ، دعوت کی طرح کھاؤ، دسترخوان لگا کر سارا خاندان ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ یہ اسلامی روایات عرب میں ابھی تک ہیں۔ عرب میں اگر بادشاہ بھی کہیں باہر گیا ہوا ہو اور جب دسترخوان لگے گا تو شاہی گارڈ بھی اور بادشاہ کے ڈرائیور بھی اور بادشاہ کے وزراء اور امراء بھی اور وہ جس قبیلے میں ہے اس کے سردار بھی اور اس کے عام سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں تو ان کے ملازم نوکر بھی اسی دسترخوان پہ سب کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہیں تو یہ روایات ہیں بھی صحیح۔ میں نے عرب کے علاوہ، یہ عرب ممالک دو چار خلیجی ریاستیں جو ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے، ان کے علاوہ میں نے ایسی تہذیب کہیں نہیں دیکھی۔ تو فرمایا کوئی حرج نہیں، گھر میں مل کر دسترخوان سجا کر کھاؤ، یا والدین کے ہاں کبھی جاتے ہو، علیحدہ گھر ہے آپ کا، والدین کا الگ ہے، وہاں جاتے ہو، سارے مل کر دعوت کھاتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ باپوں کے گھر یا ماؤں کے گھر یا بھائیوں کے گھر، الگ الگ گھر ہیں تو کسی بھائی کے گھر جاتے ہو یا بہنوں کے گھر جاتے ہو یا چچاؤں یا پھپھیوں کے گھر جاتے ہو یا خالاؤں کے گھر جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یا کچھ ایسے دوست جو گھر کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی جن کو تم پر اتنا اعتماد ہے کہ کہیں آ جا رہے ہو تو گھر لاک کر کے چابی آپ کو دے جاتے ہیں، ان کے گھر میں جا کر دعوت کھاتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ اور صدیقکم، یا کوئی خاص دوست ہیں، مل کر کھانا کرتے ہو، کوئی حرج نہیں۔ مل بیٹھنے سے، مل کر کھانے پینے سے، ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے تعلقات میں گرمی آتی ہے، گرم جوشی آتی ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے تعاون کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بنیادی تہذیب ہیں انسانی معاشرے کے لیے۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا و اشتاتا، کوئی حرج نہیں ان گھروں میں۔ کبھی اگر تم اکیلے چلے گئے ہو کسی چچا ماموں کے گھر، وہاں کھانا کھا لیا تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے دعوت کر دی ہے، سارے مل کر چلے گئے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ آنے جانے، مل بیٹھنے سے، مل کر کھانے سے جہاں بندہ کچھ دیر مسرت نصیب ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا بھی احساس ہوتا ہے اور تعلقات میں تازگی آتی ہے اور رشتے قائم رہتے ہیں، رشتے بڑھتے ہیں۔
فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اور جب گھروں میں داخل ہوتے ہو، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو یا دوسرے کسی چچا ماموں یا ماں والدین الگ رہتے ہیں ان کے پاس جاتے ہو یا کسی دوست کے ہاں جاتے ہو، تو کسی بھی گھر میں جب داخل ہوتے ہو تو گھر والوں پر بھی اور اپنے آپ پر بھی سلامتی کی دعا کرو۔ السلام علیکم ضرور کہو، سلامتی کے لیے دعا کرو۔ یہ بہت مبارک بھی ہے اور یہ پاکیزہ تحفہ بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح جب انفرادی طور پر جب مسلمان ملتے ہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یہ بہت خوبصورت دعا بھی ہے اور بہت اچھا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ضمانت ہوتی ہے جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ضمانت ہوتی ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ تو گھر میں جب داخل ہوتے ہو تو اہل خانہ پر بھی اپنے آپ پر بھی سلامتی کی دعا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اللہ کریم اس طرح کے احکام تمہیں تعلیم فرماتے ہیں تاکہ تم ایک مہذب معاشرت بن سکو۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم دانشمندی کے عقل کے کام کرو، اور عقل اور دانشمندی یہ ہے کہ معاشرے کو مہذب کیا جائے، اور یہ تہذیب ہر گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہر گھر میں جب یہ تہذیب ہوگی، بچوں کو تہذیب سکھائی جائے گی، بوڑھوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، معذوروں کے ساتھ پیار ہوگا، کھانا پینا مل کر ہوگا، ایک دوسرے کے دکھ بانٹے جائیں گے، پھر رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا کھانا پینا ہوگا، تو ایک اجتماعیت معاشرے میں پیدا ہوگی جو سارے ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے۔ یہی لوگ جب گھر سے باہر معاشرے میں جائیں گے تو اسی تہذیب کو لے کر جائیں گے اور پورا اسلامی معاشرہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جائے گا۔ احکام شریعت کو کبھی بھی کسی حکم کو غیر اہم یا غیر ضروری نہ سمجھا جائے۔ ہر ارشاد کی تعمیل ضروری ہے اور ہر ارشاد کے تعمیل نہ کرنے سے نقصان ضرور ہوتا ہے۔ جتنا اس حکم کی اہمیت ہے اتنا نقصان ہوتا ہے، اور ہر حکم اہم ہوتا ہے چونکہ ہر حکم اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو کسی بات کی اہمیت اس سے نہیں ہوتی کہ وہ بات کیا ہے، اس کی اہمیت اس سے ہوتی ہے کہ وہ بات کس ہستی نے فرمائی ہے۔ ہر بات کی اہمیت بات کرنے والے کی ذات کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو یہ سارے احکام جو ہیں ان کو اس طرح ایزی نہ لیا جائے کہ خیر ہے یار کوئی بات نہیں، نہیں بات ہے۔ جب یہ احکام الہی ہیں تو پھر ان کی اتنی عظمت ہے جتنی احکام الہی کی ہونی چاہیے، اور یہ دنیاوی زندگی کے لیے اور اجتماعی زندگی کے لیے بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے تو کوئی بڑی بات آپ کیسے کر سکیں گے؟ ایک بچہ گھر سے ہی غیر مہذب بنتا ہے، اسے کوئی تہذیب نہیں ہے کھانے پینے آنے جانے چھوٹے بڑے کی، جیسا آج کل کا معاشرہ بن رہا ہے کہ گھروں میں کوئی تہذیب نہیں رہی، اور بد تہذیبی کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ یعنی عجیب عہد آ گیا ہے، عجیب لوگ آ گئے ہیں، عجیب انسانی سوچ بن گئی ہے کہ جتنی بد تہذیبی کی جائے اسے جدید تہذیب کہا جاتا ہے۔ کوئی کھانے کی تہذیب نہیں، بھاگ رہے ہیں بچے ہاتھ میں برگر پکڑے ہوئے ہیں کھاتے جا رہے ہیں، بڑے بھی گاڑی بھی چلا رہے ہیں برگر بھی کھا رہے ہیں، جب دوڑتے بھاگتے کھا پی رہے ہیں۔
تو یہ بظاہر تو معمولی چیزیں ہیں، لیکن ان کا اثر اجتماعی زندگی پہ آپ دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے سے لا تعلق ہو گئے اور نفسا نفسی کا عالم ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی زندگی جینا چاہتا ہے، دوسرے کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے کہ خود تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، دوسرے کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، یعنی دوسرے کے لیے اتنی رعایت بھی نہیں کرتے کہ اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے اسے اختیار میں ہے، جب اس کا وقت آئے گا مر جائے گا، میں اسے کیوں قتل کروں۔ لوگ خود زندہ رہنا چاہتے ہیں، دوسروں کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ دین ہے۔ تو دین تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوتا ہے، گھر میں، بچوں میں، نوکروں میں، آپس میں، گھر کے رہنے والوں میں کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے، کس طرح کا میل جول ہونا چاہیے۔ گھر میں بعض بوڑھے ہوتے ہیں، معذورین ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کیا جائے۔ تو یہ ساری مل کر ایک اجتماعی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب یہ معاشرے میں جاتی ہے تو معاشرہ بھی سدھر جاتا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ مسلمان کون ہے، تو الحمدللہ جو بھی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اس وقت دنیا میں کم و بیش 2 ارب سے کچھ زیادہ ہی ہیں مسلمان۔ 6 ارب آبادی، لگ بھگ 6 ارب کے قریب آبادی ہے دنیا کی، اس میں کم و بیش 2 ارب 200 کروڑ مسلمان ہیں، اور سارے اس بات کے مدعی ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں مسلمان ہے کون، اور یہ اسی کو زیبا ہے کہ وہ متعین فرمائے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مسلمان وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ یا اللہ، اس کے تو ہم سارے دعوے دار ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ صرف دعوے سے نہیں کہ مانتے ہیں اور ایماندار ہو گئے، اصل بات یہ ہے اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یا آپ کسی کام کا فرما دیں کہ آ جاؤ یہ کام کیا جائے، یا کہیں جنگ ہے یا صلح ہے یا کہیں امن ہے یا کوئی کام جس کے لیے حضور فرما دیں کہ سارے یہ کام کرو، پھر وہاں بہانے بازی نہ چلے، پھر اس حکم کی تعمیل کی جائے، ارشاد کی تعمیل کی جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل ہو اور پورے خلوص دل سے ہو۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہوں، بلکہ خلوص دل سے اطاعت بھی کرے اور ہر کام حضور کے حکم کے مطابق کرنے کا درد رکھتا ہو دل میں، حتیٰ یستانسوا، وہاں کہیں سے رخصت ملتی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، وہ الگ بات ہے۔ کسی کام کے لیے حضور نے بلایا تو آپ وہاں سے کھسک نہیں سکتے، بہانہ نہیں کر سکتے، پورے خلوص سے، پوری تندہی سے آپ کی تعمیل ارشاد کرنی ہوگی، آپ کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پورے خلوص سے ماننا ہوگی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا ہوگی کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں مجبوری ہے، وہ دوسرا کام ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ادھر چلا جاؤں۔ اب اس کے لیے بھی ارشاد ہوا ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کسی دوسرے کام کو چلے جاتے ہیں تو وہ بھی مومن،
وہ آپ کی مرضی سے اور آپ کی رخصت دینے سے اور آپ کی اجازت دینے سے وہ دوسری طرف گئے، ورنہ نہ جاتے۔ لیکن اجازت دینے نہ دینے کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ جو اجازت مانگے اسے ہر ایک کو مل جائے گی، نہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ اگر کوئی کسی مجبوری کے لیے کسی دوسری طرف اجازت مانگتا ہے، آپ چاہیں تو اسے اجازت دے دیں، نہ دیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ اجازت نہ دیں تو اسے تعمیل ارشاد کرنا ہوگی، وہیں کام کرنا ہوگا۔ اگر آپ اجازت دے دیں، پھر دیکھیں جسے آپ اجازت دیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اس کے لیے بھی اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ آپ سے اجازت لے کر گیا پھر بھی اس سے خطا ہو گئی، اسے بخشش چاہیے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، یعنی اتنی بڑی سفارش چاہیے کہ آپ اس کے لیے بخشش کی دعا فرما دیجیے، حالانکہ وہ اجازت لے کر گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تعمیل ارشاد میں کوتاہی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ عذر شرعی کی وجہ سے رہ جائے وہ ایک الگ بات ہے، غلطی سے رہ جائے تو اس غلطی کا احساس و ادراک ہونا چاہیے، اور بندہ گزشتہ کی معافی مانگے، آئندہ کا عہد کرے کہ حضور کا اتباع کروں گا، آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اور خلوص دل سے کرے۔ اور کوئی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کسی اور طرف چلا گیا ہے، کسی ضروری کام سے چلا گیا، تو فرمایا میرے حبیب اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کیجیے۔ آپ نے اسے اجازت دی ہے تو وہ آپ کی بتائے ہوئے کام کو چھوڑ کر اگر دوسری طرف گیا تو یہ جرم تو اس نے کیا، آپ کی اجازت سے کیا، تو پھر آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کیجیے کہ اللہ اسے اس پر سزا نہ دے۔ تو یہاں سے معاملے کی نزاکت کو دیکھا جائے کہ کسی کو بہت مجبوری ہے تو وہ حضور سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، سارے صحابہ وہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اب ایک عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا وہاں بہت مجبوری ہے، فلاں بیمار کو دوا دینی ہے، یا میرا اور گھر کا کام ہے، یا مکان گر رہا ہے، مجھے اجازت دیں میں وہ کر لوں۔ فرمایا یہ تو آپ پر منحصر ہے، آپ اجازت دیں یا نہ دیں۔ آپ اجازت نہ دیں تو اسے وہی کرنا ہوگا جو حضور کا حکم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں وہ چلا جائے تو اس کا ایمان تو نہیں گیا، وہ مومن تو ہے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی، تعمیل ارشاد سے معذور رہا۔ اس لیے میرے حبیب اس کی بخشش کی دعا بھی کیجیے، جسے آپ نے اجازت دی ہے اس کی سفارش بھی کیجیے بارگاہ الوہیت میں کہ اس کے اجازت لے کر جانے پر بھی اللہ کریم اس سے خفا نہ ہو۔ اگر معاملہ اتنا نازک ہے تو ہم کبھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ یہ جو تہذیب و اخلاق قرآن کریم سکھا رہا ہے، کیا یہ ہمارے گھروں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اپنے اعمال میں ہے؟ نماز، روزہ یا عبادات یہ تو فرض ہیں، ان کے سوا تو چارہ ہی نہیں۔ یہ طریقے، یہ تہذیب جو ملنے بیٹھنے، کھانے پینے، رہنے سہنے، چھوٹوں بڑوں کے تعلقات کی اللہ کریم سکھا رہے ہیں، اس پر بھی عمل اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ بھی قرآن کی آیات سے ثابت ہو رہی ہے، نص سے ثابت ہو رہی ہے۔ پھر حضور کسی خاص کام کے کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، جہاد کی تیاری کا حکم دے دیتے ہیں، اور کسی کام کا حکم دے دیتے ہیں، تو سب مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ کی اطاعت میں جمع ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مجبوری ہو، کوئی اور کام ہو، کسی اور طرف جانا ہو، تو وہ اجازت لے۔ ضروری نہیں کہ ہر پوچھنے والے کو اجازت مل جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پاک پر منحصر ہے، جسے آپ چاہیں اجازت دیں، جسے چاہیں نہ دیں۔ پھر فرمایا جسے آپ اجازت دیں، وہ آپ کی اجازت سے گیا تو اس کا ایمان تو بچ گیا، وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، لیکن خطا ہو گئی، تعمیل ارشاد سے محروم رہا۔
اس لیے آپ اس کی بخشش کی دعا بھی فرما دیجئے۔ تو دیکھ لیجئے کہ معاملہ کتنا نازک ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے بخشش کی۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے، اللہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو دیکھیے عذر شرعی سے بھی اگر ارشاد رسالت پناہی کی تعمیل رہ جائے تو اللہ سے توبہ اور بخشش مانگنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں، اس کے لیے بخشش طلب کریں۔ تو ہم محض سستی یا دنیاوی کاموں کے لالچ میں جو تعمیل ارشاد چھوڑ دیتے ہیں وہ کس کھاتے میں جائے گی اور اس کا کیا بنے گا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اس طرح نہ سمجھا جائے جس طرح تم آپس میں باتیں کر لیتے ہو۔ آپس میں ہم بات کرتے ہیں، بھائی بھائی، دوست دوست، ایک دوسرے سے، مالک ملازم، یہ کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، پھر کوئی کرتا ہے کوئی نہیں بھی کرتا، اسے کوئی اہمیت دیتا ہے کوئی نہیں بھی دیتا، کوئی کہہ دیتا ہے جی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا وہ اور مشورہ دے دیتا ہے۔ والد ایک بات کہتا ہے یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، بیٹا ادب سے کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں، اس طرح ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا جب میرا نبی ارشاد فرمائے تو اس بے تکلفی کی ضرورت نہیں، پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوں ہو یا یوں ہو، نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق اس کا دوسرا معنی بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے آپس سے کرتے، بلکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی گستاخی ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح سے ادب سے احترام سے کہا جائے، وہ بھی جب حضوری نصیب ہو، بارگاہ عالی میں حاضر ہوں، کوئی بات عرض کرنا چاہتے ہوں تو یہ یا رسول اللہ یہ میری درخواست ہے، یا نبی اللہ یہ میری درخواست ہے، یا محمد کہہ کر نہ کہیں کہ یہ بھی بے تکلفی میں آتا ہے، اور وہاں بے تکلفی بھی گستاخی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تہذیب اللہ کریم سکھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تک پہنچا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پہنچ رہی ہے، تو تم ان باتوں کو روزمرہ کی یا معمول کی باتیں نہ سمجھو، معمولی باتیں نہ سمجھو، یہ عام باتیں نہ سمجھو، یہ احکام ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کو وہی عظمت دینی چاہیے جو اللہ کریم کے حکم کی شان کے لائق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لائق ہے، وہی عظمت ان کو دینی چاہیے، اور اسی خلوص اور اسی درد دل سے ان کی تعمیل کی جانی چاہیے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ارشاد کو آپس کی باتوں کی طرح مت لو، اس بارگاہ کے ارشادات ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو تم میں سے آنکھ بچا کر یا بہانہ کر کے جان چرا لیتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کے لیے بہانے تراشتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میں ارشاد عالی کی تعمیل بھی نہ کروں، تو چلو کسی کو پتہ تو نہ چلے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ یعنی بہانہ بازی اس بارگاہ میں نہیں چل سکتی کہ میں ایک بہانہ بنا کر آپ چلیں جی یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوگا تو مجھے وہ فلاں بڑا ضروری کام آ گیا، یا چھپ چھپا کر نکل جائیں جی کسی کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا لیکن اللہ کو تو سارا پتہ ہے،
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اور جو لوگ حضور کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے اور جان بچا جاتے ہیں اور موقع چرا جاتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر آسمانوں سے مصیبتیں نازل ہونا نہ شروع ہو جائیں۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پر کوئی بہت بڑا دردناک عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ اللہ اللہ اللہ، آج کا ہمارا جو معاشرہ ہے یوں نظر آتا ہے کہ کوئی گھر سکھی نہیں ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی دکھ ہے، اور عجیب و غریب دکھ ہے، نرالے نرالے دکھ ہے۔ ہر بندے کے دکھ الگ قسم کے ہیں، ہر بندے کی تکلیف الگ قسم کی ہے، ہر گھر میں پریشانی ایک نئی قسم کی ہے، الگ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گھر میں حضور کی نافرمانی ہوتی ہے۔ خلاف سنت زندگی جو ہے، یا خلاف سنت تہذیب جو ہے، یا خلاف سنت معاشرت جو ہے، وہ عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے، مصیبتوں کو پکڑ کر لے آتی ہے، مصیبتوں کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے لوگوں کو ایک بڑا یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ ساری مصیبتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، کافر تو بڑے مزے میں ہیں۔ لیکن یہ صرف ہمارا خیال ہے۔ کافروں کی زندگیاں اس دنیا میں بھی دوزخ بنی ہوئی ہیں۔ مغربی معاشرے میں عزت و آبرو کا کوئی تصور نہیں، ماں بیٹے، بہن بھائی، باپ بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں، کسی کے ہاں کوئی عزت شرافت کی کوئی بات نہیں، کھانے پینے کو حلال دستیاب نہیں۔ تو ایسے معاشرے کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا معاشرہ ہے؟ میں صرف ایک بات مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ جتنا گند اس معاشرے میں اسے جتنا کھولتے جائیں اتنی بدبو اور غلاظت پھیلتی جائے گی۔ امریکی معاشرت اور تہذیب میں ہے کہ بیٹی اگر کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے اور باپ اوپر سے آ گیا تو وہ جھڑک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انہیں کہے گا ہیو اے نائس ٹائم۔ باپ دیکھ کر کہے گا کہ موج کرو۔ یار یہ بھی زندگی، یہ بھی انسانی زندگی ہے۔ کسی باپ کے دل سے پوچھو کہ اس پر کیا قہر ٹوٹتا ہوگا۔ جس گھر کے 10 فرد ہیں، 10 الگ الگ آوارگی پہ گئے ہوئے ہیں جی۔ بیٹی ڈیٹ پہ گئی ہوئی ہے، بیٹا بھی ڈیٹ پہ گیا ہوا ہے، والدہ کلب گئی ہوئی ہے، باپ کسی اور کلب گیا ہوا۔ جانوروں کی طرح آتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلائے بغیر بستروں میں گھس جاتے ہیں، سب اٹھ کے الگ، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی ہر کوئی جیتا ہے۔ تو یہ معاشرے تو غیر انسانی ہو گئے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ بڑی موج میں ہیں؟ شاید وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ان معاشروں کو دیکھنے کا تجربہ نہیں ہوا۔ پھر جتنے لوگ یہاں سے ہر کوئی مکان بیچ کر یورپ اور امریکہ جانے کو تیار بیٹھے، جب وہاں پہنچ کے جو حالات دیکھتے ہیں، پھر جو وہاں سے فون آتے ہیں وہ سنے تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ میں تو سارا دن سنتا ہوں، مجھے کبھی کوئی خیریت کا فون نہیں آیا۔ جسے پوچھو وہی پریشان حال ہے جی، بیوی بیمار ہے جی، بچے کہا نہیں مانتے جی۔ اگلے دن ایک ساتھی کا فون تھا میرے، جی بیٹا عیسائی عورت سے شادی کر رہا ہے۔ میں نے کہا جو مرضی کرو یار،
میں نے روز ہی شکایت، میں نے تنگ آ کر کہا، میں نے کہا تم ان کو کون سے حرم شریف لے کر گئے تھے؟ تم بھی تو یہاں سے امریکہ لے دو، جیسے امریکہ میں ہے انہیں ویسے ہی انہیں کرنے دو۔ اب تم چاہتے ہو کہ بچے وہاں ایسے بن جائیں جیسے وہ حرم میں رہتے ہیں، ویسے ہی بنیں گے جیسی امریکی تہذیب ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ اور اس دنیا میں بھی کافر کی زندگی دوزخ کی طرح کی ہے، ساری عمر جلتے رہتے ہیں اور مر کے پھر یدخلون الی اشد العذاب، بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ سکون نام کی چیز جو ہے وہ اتباع رسالت میں ہے، اتباع دین میں ہے، اسلام میں ہے۔ اور جہاں ہماری آبادیوں کی آبادیاں اور شہروں کے شہر آوارگی میں پھنس گئے ہیں، ہم جلس گئے ہیں، اور اس آوارگی کا نتیجہ ہم پہ مسلط ہے خانہ جنگی کی صورت میں، قتل و غارت کی صورت میں۔ ایک ہی گھر کے سارے فرد ہیں، وہ کچھ قاتل بن گئے، کچھ ظلم مظلوم قتل ہو رہے ہیں بیچارے۔ یہ سارے عذاب اس ایک بات کے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دیا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے دانشور اور ہمارے سیاستدان اور قوم کے رہنما اور لیڈران کرام جمع ہو رہے ہیں آج کل، اور بڑی بحثیں اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں، جو عدالتیں بنائی جائیں اور سزائیں دی جائیں، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ اس طرف کسی دانشور کی نظر نہیں جاتی کہ ابتدائی طور پر کوئی انسانی تہذیب کی خبر لی جائے، نظام تعلیم کو درست کیا جائے۔ پھر بڑی بات، یہ دینی مدرسے جو ہیں جی یہ دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں۔ ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی جو دینی مدارس میں پڑھتے رہے اور پھر دہشت گرد بن گئے، یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اکثریت ان کی ہوگی جنہوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھا اور دہشت گرد بن گئے۔ آپ اگر اندازہ کریں نا تو آپ کو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے دہشت گرد بھی ملیں گے، اور جب یہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے دہشت گرد بنتے ہیں تو یہ پورے دہشت گرد ٹولے بنا لیتے۔ یہ الذوالفقار کیا مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگوں نے بنائی تھی؟ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ تھے۔ تو کیا یہ جرم یونیورسٹیوں کا ہے؟ اگر کوئی مدرسے میں پڑھتا ہے اور پھر مدرسے سے نکل کر وہ کافر ہو جاتا ہے تو کیا مدرسے کا قصور ہے؟ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں اور پھر وہ کافر ہو گئے۔ کتنے علماء دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہو کر آئے اور مرزا قادیانی کی بھینٹ چڑھ گئے اور کفر میں داخل ہو گئے۔ تو کیا وہ مدرسے کا قصور ہے؟ ہر فرد کا اپنا کردار ہے۔ حکومت کی نظر اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ وہ یہ تہذیب جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی ہے یہ لوگوں کو پڑھائیں، سمجھائیں، بتائیں، دینی مدارس بھی بتائیں اور دنیاوی مدارس اور سکول اور کالج بھی یہ بتائیں کہ یہ طریقہ ہے زندہ رہنے کا، یہ طریقہ ہے مل جل کر رہنے کا، یہ طریقہ اللہ کریم نے سکھایا ہے۔ تو جب اتباع رسالت پناہی ہوگا تو امن بھی قائم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت بھی نصیب ہوگی۔ اور جتنے ہیلے کرتے رہیں اگر زندگی سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو مصیبتیں آتی رہیں گی۔ ایک مصیبت کو آپ روکیں گے کوئی دوسری قسم کی آ جائے گی، اسے روکیں گے کوئی تیسری قسم کی آ جائے گی۔ اور ہمیں تو جب سے ملک اللہ نے بخشا ہے تب سے ہم اس کا تجربہ کر رہے ہیں، 65 برس گزر گئے، نئی سے نئی مصیبت آ جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت کو آج بھی تھام لیں، پھر بڑی عجیب بات ہے کہ پورے ملک میں اگر سارے بھی پریشان ہوں تو جو ایک بندہ بھی سنت سے پیار کرتا ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک بندہ بھی پرامن اور پرسکون ہے۔ جو خاندان ایسا کرتا ہے وہ خاندان پرامن اور پرسکون ہے۔
ظلم کی ان آندھیوں میں بھی اس پر اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس پر یہ اثر نہیں کرتی۔ فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، یعنی عدم اطاعت رسول مصیبت کو دعوت دینے والی بات ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے یصیبہم عذاب علیم، اللہ کی طرف سے کوئی بڑا عذاب ان پر آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، لوگوں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تم خواہ مخواہ لگے ہو یہ میرا یہ میرا یہ میرا، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری سواری ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے محلات، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا۔ ایک خاص وقت تک کے لیے اللہ نے تمہارے پاس یہ چیزیں امانت رکھی ہیں، جب وقت ختم ہوگا سب کچھ درا درایا چھوڑ کر چلے جاؤ گے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھی طرح سن لو، سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے۔ ان للہ ما فی السماوات والارض، سب کچھ اللہ کریم کا ہے، وہ زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اور جو کچھ تم کرتے ہو جس حال میں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اتباع سنت اگر چھوٹ جائے تو مصیبت کیسے آئے گی؟ مصیبت کا اس سے کیا تعلق؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ راحت و آرام، یہ مال و دولت، یہ رات دن، یہ زمینیں آسمان، ان میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ میرا ہے۔ یہ میرے فیصلے ہیں کہ کہاں سکون بھیجنا ہے، کہاں پریشانی بھیجنی ہے، کہاں سکھ بھیجنا ہے، کہاں دکھ بھیجنا ہے۔ جب تم عدم اطاعت کرو گے تو میں دکھ بھیج دوں گا۔ تم کس تلاش میں ہو؟ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حال میں بھی ہو اللہ جانتا ہے۔ تم اللہ سے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے چوری کچھ نہیں کر سکتے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اور اگر تمہیں ان باتوں پہ یقین نہیں آ رہا اور دکھ بھگت رہے ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو ایک دن آئے گا جب تم دنیا چھوڑ کر واپس اس کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے، کتنی باتیں ہیں، کتنے کام ہیں، کتنے جرائم ہیں جو تمہیں بھول چکے ہوں گے، لیکن اس کی بارگاہ میں سے تمہیں بتایا جائے گا تم نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ تمہارے ہر حال سے وہ واقف ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے ہر آن آگاہ ہے، خبر رکھتا ہے، جانتا ہے۔ سو نعمتیں بھی اس کی ہیں، مصیبتیں بھی اسی کی مخلوق ہیں، راحت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، دکھ بھی اسی کی طرف، ہر دکھ سکھ اسی کی مخلوق ہے۔ جب تم میرے نبی کا اتباع چھوڑو گے تو میں تم پر دکھ نازل کروں گا، بلکہ اس بات سے ڈرتے رہو کہ کوئی بڑا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو میاں زندگی کا سکون، دنیا کا سکون، آخرت کا سکون، دل کا سکون، گھر کا سکون، سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ اللہ صدق دل سے نصیب فرمائے۔ عمل کرنے کے لیے جاننا بھی شرط ہوتا ہے، بندہ جانتا ہو تو عمل کرتا ہے۔ لہذا ہم جہاں دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں، ایک بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں یہ گپ شپ میں وقت پاس کر رہے ہیں۔ یہ جو وقت پاس کر رہے ہو نا، اسے دھکے دے کر پاس نہ کرو، اس میں کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر کچھ دین سیکھ لو، کسی مہذب بندے کے پاس بیٹھ کر تہذیب سیکھ لو، کوئی اچھی کتاب پڑھ لو، کوئی اچھی چیز سیکھ لو، تاکہ زندگی میں بہتری آئے۔
یہ وقت محض پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور بعض اوقات ایک لمحہ اللہ کا مقرب بنا دیتے، اور بعض اوقات ایک لمحے کی خطا عذاب الہی کا سزاوار بنا دیتی ہے۔ اس لیے زندگی کے ایک ایک لمحے کو شمار کر کے خرچ کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم پیسے کو گن گن کر اور شمار کر کے خرچ کرتے ہیں نا، اس طرح ایک ایک لمحے کو ایک ایک پائی بھی سمجھا جائے تو بھی اسے اچھے موقع پر اچھے کام کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا میں نجات ہے، آپ کا اتباع، آپ کی غلامی کو شعار بنا لو۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔